بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن چینل کے اس روحانی سفر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، ماشاءاللہ سے ماہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی چاند کی آمد ہے، ماہ ذی الحج کے مہینے کی آمد ہے، اور ذی الحجہ اس اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے ایک عظیم الشان عشرے یعنی پہلے 10 دنوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسلام میں ان 10 دنوں کی عبادت اور فضیلت کو بہت بلند درجہ دیا گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فجر میں ان 10 دنوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ان کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کرام جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم کھانا اس کی عظمت اور اہمیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، تمام دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یعنی پہلا عشرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کو سال کے تمام دنوں میں سے سب سے بہترین دن قرار دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں جس میں نیک عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور واپس کچھ نہ لائے، یعنی شہید ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ ذی الحجہ کے مہینے کی جتنی زیادہ فضیلت بیان کی جائے یہ کم ہے۔ ماہ ذی الحج کا جب چاند نکلتا ہے تو چاند کو دیکھ کر آپ نے سب سے پہلے نبوی دعا پڑھنی ہے، جو کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا پورا مہینہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ رب تعالیٰ ہماری غیبی مدد فرمائے گا، اور ہم جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ رب تعالیٰ ہمارے نصیب اور مقدر میں ضرور لکھے گا۔ یہاں پہ ضروری بات سنتے چلیے گا، اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو آپ کسی بھی خاص مقصد کے لیے، حاجت کے لیے، مراد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا لاکھوں کروڑوں کے حساب سے بھی اگر آپ کے مسائل ہوئے تو منٹوں میں حل ہو جائیں گے، بشرط یہ کہ عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ پھر رب تعالیٰ جو معجزات آپ کی زندگیوں میں کرے گا انشاءاللہ وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ عمل بتانے لگی ہوں، دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ آج انشاءاللہ بفضل خدا ماہ ذی الحج کا چاند نظر آئے گا۔ چاند کو دیکھ کر سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے، اور 3 مرتبہ الحمدللہ 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 کہنا ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ کے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث پاک ہے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ نے اس دعا کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تہلیل، تکبیر اور تحمید کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے صرف 21 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ ہی یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ ہی درود پاک پڑھیں، اور پھر ہاتھوں کو اٹھا کے چاند کو دیکھ کے
اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ مولا تیرا شکر ہے تو نے ہم پر اس چاند کو فگن کیا، ہمارے سروں پہ اس چاند کے سائے کو بلند کیا اور ہمیں ماہ ذی الحجہ کے مبارک مہینے میں داخل کیا۔ مولا تیرا شکر ہے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہم نے یہ عمل، یہ ذکر تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما اور ہمارے ہر بگڑے ہوئے کام کو سنوار دے، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم کر دے، ہمارے دل کی مرادوں کو آقا علیہ صلاۃ والسلام کے وسیلہ و جلیلہ پورا کر دے، اور مولا ہماری ہر جائز دعا پر آج کن کے فیصلے فرما۔ اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ بفضل خدا کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ اس عمل کی بدولت، اس مہینے کی بدولت ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے، کامیابیاں، خوشیاں، عروج اور ترقیاں ہمارا مقدر بنا دے، اور ہمیں ہر قدم پہ کامیابی عطا کرے، اور ہمارے دل کی ہر دعا کو یوم عرفہ کا دن آنے سے پہلے پورا کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔